آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بنی آدم سے اور ان کی پشتوں سے جو اولادیں آنے والی ہیں ان سب سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس لیے اس دن کو روز الست بھی کہا جاتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو شہدنا، قالو بلا شہدنا، سب نے کہا کہ اے پروردگار ہم تجھ سے یہ عہد لیتے ہیں اپنے نفسوں پر گواہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو کہ تو ہمارا رب ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ سب نے کا لفظ میں نے اس اعتبار سے استعمال کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی بہت سو نے اس بات کا عہد لیا۔ کچھ نے اس عہد کو جو ربوبیت کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہ کی خلافت کا تھا، کیونکہ اللہ کی ربوبیت کا عہد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک خلیفۃ اللہ کی خلافت کا عہد نہ پورا کیا جائے، اور سب سے پہلی مثال اس کی شیطان کی ہے کہ وہ رب کو مان رہا ہے لیکن خلیفہ رب کو نہیں مان رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال ہمارے سامنے قائم کی کہ جو اللہ کو ماننے کے بعد بھی خلیفۃ اللہ کو نہ مانے، اس کی عبادت بھی معصیت ہے، اس کی عبادت بھی شیطنت ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ جو ناصبی ہے وہ نماز پڑھے یا زنا کرے برابر ہے۔ یہ کتاب الکافی میں حدیث ہے، لا یبالی لناسب صلی ام زنا سرق ام سامہ، وہ چوری کرے یا روزہ رکھے برابر ہے۔ بلکہ بعض عرفاء نے اس پہ ایک اور اچھی تعبیر استعمال کی ہے، فرمایا کہ بہرحال زنا کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک یا چوری کرنے والا، اس کے دل میں کم سے کم کبھی نہ کبھی شرمندگی آ سکتی ہے کہ میں نے ایک فعل حرام کیا ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ایک خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جبکہ وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو زنا کے برابر ہے، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کی خلافت کو قبول نہیں کرتا، تو گویا یہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی خلقت سے اس بات کو سمجھایا ہے، لہٰذا اللہ کی ربوبیت کا عہد، حضور مکرم کی رسالت کا اور امیر المومنین کی ولایت کا عہد۔ اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے ذیل میں جو احادیث موجود ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ائمہ علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی والیوم نمبر 5 میں ایک باب پورا قائم کیا ہے، باب و تینت و میثاق، تینت اور میثاق کا باب۔ ہماری تینت کیا ہے، ہمارا میثاق کیا ہے؟ یہی میثاق وہی عہد ہے، اور اس میں تقریباً 70 احادیث کو لکھا ہے۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ مثلا خدا نخواستہ جھوٹی روایت ہے، کچھ ضعیف روایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 30 روایتیں 69 میں سے ایسی ہیں کہ جو صحیح سند کا ہے علماء، کہ جس میں ائمہ علیہ السلام نے 30 روایت کا مطلب یعنی تواتر معنوی حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی عہد تھا کہ جو لیا گیا۔ جن لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا عالم ارواح میں، اس کا تحفہ کیا ہے؟ اس کا تحفہ اس جہاں میں ان کا شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا۔ یہ بڑی کم نصیبی ہے اور کم ظرفی ہے کہ کوئی یہ کہے اور یہ سوچے کہ ہمارا کیا کمال ہے، ہم تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، یا کسی اور کا کیا کمال ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نہ، مجھے یہ بتلائیے گا کہ ساری دنیا کی اللہ حکومت اور دولت دے دے، اس سے بڑھ کر ولایت کی نعمت ہے، تو کیا اللہ کی اتنی بڑی نعمت کسی کو بائی چانس دے دیتا ہے ویسے ہی، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مصلحت کے؟ وما تسقط من ورقۃ، اللہ کے یہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا مگر یہ کہ اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی عظیم الشان نعمت عطا کر دے، بغیر کسی سبب کے عطا کر دے گا، بغیر کسی وجہ کے عطا کر دے گا۔ یہ عالم ارواح میں ایک عہد ہے کہ جو روحوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس عہد کو لیا، یا فوراً جنہوں نے اس عہد کو انجام دیا اور اسے قبول کر لیا، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں شیعہ بنایا، شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، اہل بیت السلام کی ولایت عطا کی۔ البتہ ان 30 روایات میں سے ایک روایت میں یہ بھی جملہ ہے کہ اس عہد سے بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے، یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی نے عہد کیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں آ کر وہ مرتد ہو جائے، بعض سے لوگ ہوتے ہیں، یا کسی نے عہد نہیں کیا تھا تو وہ آ کر یہاں پر اس عہد کو قبول کر لے تو اس میں وہ بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ دنیا کو اختیار کا مقام رکھا ہے، جبر کا مقام نہیں رکھا، تو وہ جو عالم ارواح میں ہم نے عہد کیا تھا اس کا انعام اور محصول شیعہ ہونا ہے، شیعہ ماں باپ کے یہاں پیدا ہونا ہے، اور جو اس عہد کو یہاں پر بھی باقی رکھ لے اس کا محصول جنت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہی میں۔ ہر جہاں میں جس نے جو اختیار اللہ کی راہ میں استعمال کیا تو اگلے جہاں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نعمت ولایت عطا فرما دی۔ یہ ترتیب ہے اس طرح سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ ہے کہ ہم زیارت جامع کبیرہ کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تجدید بیعت کے لیے، اس تجدید عہد کے لیے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اس خاطر ہے کہ ہم اس زیارت کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زیارت جامع کبیرہ ہماری انتہا کا نام ہے، اہل بیت کی انتہا کا نام نہیں ہے۔ یہ خود زیارت جامع کبیرہ میں موجود ہے، لا ابلغ من المدح کنہکم، کہ اہل بیت میں آپ کی مدح کی گہرائی تک، اس کی آخری انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔
تو یہ جو یہاں بیان ہو گیا یہ آخری انتہا نہیں، یہ فائنل نہیں ہے. کیف اصف حسن ثنائکم، کیسے میں آپ کی ثنا کا حسن بیان کروں، ہاں، اور کیسے میں آپ کے مقام کا وصف بیان کروں. تو یہ جو بیان ہوا یہاں پر یہ ہماری ظرف کی انتہا تھی کہ اس سے زیادہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو وہ امام علی نقی السلام نے بیان کر دیا، اہل بیت کی انتہا نہیں. جیسے کہ ایک فقرہ اس فقیر نے کبھی آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے لیے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ یہ علم علی کا نام نہیں، کشکول رضی کا نام ہے. تو جو سید رضی کے نصیب میں آیا تو وہ انہوں نے اس کو جمع کر لیا. علم علی بن ابی طالب کی انتہا نہیں ہے، یہ سید رضی کی کوشش کی انتہا ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس میں تو کوئی خاص بات ہی نہیں تھی کہ کوئی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا. اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، خود اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے زیارت دعائے عرفہ میں اس بات کو بیان بھی فرمایا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس خانوادے میں پیدا کیا. میں یوں کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی نعمت بغیر کسی سبب کے عطا نہیں کرتا. مثلا واقعہ ہے امام صادق السلام کے پاس ایک خادم تھا، بہت زمانے سے ایک شخص آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر اس خادم سے یہ کہا کہ تم زندگی گزار چکے ہو یہاں پر، بوڑھے بھی ہونے لگے ہو، تو میرے پاس بڑی کثیر دولت ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم میری دولت لے لو اور مجھے یہاں کی خدمت دے دو. تو وہ شخص گیا امام کے پاس، تو اس نے جا کر کہا کہ عجیب سوال کیا. اس نے کہا کہ کیا مجھ تک کوئی خیر پہنچنا چاہے تو آپ روکیں گے اسے؟ اب اس نے جس چیز کو خیر سمجھا، امام نے کہا کہ اگر تم تک کوئی خیر پہنچنا ہے تو ہم نہیں روکیں گے اسے. ہم کیوں روکیں گے اسے؟ کہا کہ بس یہ خیر مجھ تک پہنچ رہا ہے کہ ایک شخص آیا ہے کہ جو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے سلے میں وہ اپنی دولت دے رہا ہے، لیکن وہ آپ کی خدمت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ اب مزید آپ کی خدمت کرے گا. تو امام نے کہا کہ جو تمہیں منظور ہے ہم تمہیں روکیں گے نہیں. وہ جانے لگا تو امام نے کہا کہ چونکہ اتنے زمانے تک تو نے ہماری خدمت کی ہے تو تمہارا ایک حق ہے ہم پر کہ ہم تمہاری ہدایت کریں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ قیامت میں جب عرصے محشر ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں، تعبیر اس طرح سے، ظاہر ہم جانتے ہیں اللہ کا کوئی دامن نہیں ہے، لیکن اللہ کا دامن رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہوگا، اور ہمارا دامن ہمارے شیعوں کے ہاتھوں میں ہوگا. اور اس وقت جو ہم سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اہل نجات ہوگا. اتنا امام نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہرحال صاحب معرفت تھا، چونکہ امام کے بعد عرصہ گزار چکا تھا، تو امام نے فقط اتنا ہی کہا تو وہ جان گیا کہ امام علیہ السلام سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور واپس پہنچ کر اس سے یہ کہا کہ اگر تو دنیا جہاں کی دولت بھی مجھے دے دے تو میں اس خدمت کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ جو اتنی عظیم الشان نعمت ہے تو اللہ بغیر وجہ کے کسی چانس کی وجہ سے کسی کو دے رہا ہے کہ ہم چند کلومیٹر کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے تو یہ تھا، چند کلومیٹر یہاں ہو گئے تو کچھ اور ہے. یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس جسم میں کس روح کو داخل کرنا ہے، یہ وہ روح ہے کہ جس نے ولایت کا اقرار کیا ہوا ہے عالم ارواح میں. ہر جسم ہر روح کے قابل نہیں ہے، جیسے کہ ہر زمین ہر جسد کے بھی قابل نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ امام معصوم کا بدن وہاں دفن ہوتا ہے کہ جس روئے زمین پر آدم سے خاتم تک کبھی کوئی گناہ نہ کیا گیا. اس مقام پر جہاں ولی اللہ کا جسم دفن ہوتا ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک قیامت تک اس مقام پر کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس میں گناہ نہیں ہوا ہوتا، تب جا کر امام معصوم کا بدن وہاں دفن ہوتا ہے. ہر زمین یہ لیاقت نہیں رکھتی کہ اب عبداللہ علیہ السلام کے وجود کو تحمل کر سکے. امام المومنین کا حرم مطہر، وہاں پر قبر پہلے سے آمادہ تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمین میں یہ لیاقت نہیں ہے کہ وہ جسد امیر المومنین کو تحمل کر سکے. اور یہ جو عہد تھا، اس سے بات یہاں سے یہ بات آ گئی کہ یہ عہد فقط آپ جانتے ہیں کہ انسانوں سے نہیں لیا گیا، بلکہ کثیر احادیث میں کہ جمادات سے بھی لیا گیا، نباتات سے بھی لیا گیا، حیوانات سے لیا گیا ہے. جس نے اس عہد کو اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں قبول کیا، یا جب بھی ان سے وہ عہد لیا گیا، ہو سکتا ہمارا عالم ارواح کچھ اور ہو، ان کے لیے کچھ اور معاملہ ہو، تو مثلا جس حیوان نے قبول کیا اللہ نے اسے حلال گوشت جانور بنایا، وہ اس لائق ہے کہ اس کا گوشت ایک مومن کے جسم کا حصہ بن سکے، سب کا نہیں. اس طرح جمادات پہ پیش کیا گیا. ہر پتھر ایک نہیں، عقیق کے پتھر کی خاص بات ہے، اس لیے کہ عقیق کا پتھر وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا جمادات میں. اسے مومن کے ہاتھ کی زینت بنایا اللہ سبحانہ وتعالی. نماز بھی مستحب بنایا اسے، نماز جیسی عبادت میں جیسے مستحب بنایا گیا، وہ عقیق کا پتھر ہے. باقی سونا اور چاندی نہیں ہے، سونا تو مت پہ پہننا ہی حرام. تو جہاں جہاں جس مرحلے پر نباتات نے اس طرح سے پھل میوے جنہوں نے اس ولایت کو قبول کیا، انہیں اللہ نے میٹھا ذائقہ عطا کیا، یا ایسا ذائقہ عطا کیا جو انسانوں کے لیے مرغوب اور محبوب ہو. اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم فرض کیجئے کہ وہ پھل جو میٹھے ہیں وہ سبھی کھا رہے ہیں، جو ولایت پر ہیں وہ بھی، جو ولایت پر نہیں ہے وہ بھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باغبان ہے، اسے اپنے پورے باغ میں سے ایک خاص درخت بڑا محبوب ہے، اس کا جو پھل ہے وہ خاص اسے محبوب ہے. اس ایک درخت کی خاطر وہ پورے باغ کو پانی دیتا ہے. بات واضح ہے؟ اسے وہ پھول مرغوب ہے، لیکن اس کی خاطر وہ بعض کانٹے بھی اس سے سیراب ہو جاتے ہیں، بعض ایسی جھاڑیاں بھی انہیں بھی پانی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے. اصل اس پورے نظام تکوین کی خلقت کا مقصد لولا کلمہ خلقت الافلاق ہے، صرف رسول اللہ ہے.
اور ان کے نور سے جو متصل تھے براہ راست، یعنی مولا علی علیہ السلام، یعنی چاردہ معصومین علیہ السلام ہے. اصل مقصد ہی فقط یہ انی ما خلقت سمام مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ، جو کچھ ہے وہ فقط ان کے لیے. باقی یہ کہ جو ہم اور آپ کو جو مل رہا ہے وہ ان کا نصیب ہے. اور پھر اوروں کو جو مل رہا ہے کہ جو ان کی ولایت پر نہیں بھی ہے، میں نے آپ سے مثال عرض کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اصل میں اس نے ان کی خاطر خلق کیا ہے، ان کی خاطر وہ سب کو کھلا رہا ہے.